بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ میں نے آپ کو پرسوں ثابت کر کے دیا تھا کہ 12 کا جو لفظ ہے جو چلا آ رہا ہے اس سے مراد ان لوگوں کا نہیں ہے جو وہ لوگ کرتے ہیں. ان کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ وہ آل رسول میں سے نہیں ہوگا. وہ ایک سمپل بندہ ہوگا, وہ سیدھا بندہ ہوگا, لائک عام خاندان سے ہوگا وہ, اور اس کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے نام جیسا ہوگا, اور زمین کو عدل و انصاف سے وہ بھر دیں گے. لیکن یاد رہے کہ اس سے مراد وہ والا امام نہیں ہے جو آج کل جگہ جگہ پہ مشہور کیا ہوا ہے. وہ والا امام نہیں ہے, اس سے مراد وہ نہیں ہے. اور نہ ہی اس کا ظہور جو ہے وہ سامرہ کی غار میں ہوگا. ایسا کچھ نہیں ہوگا, کیونکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے, اس کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے قرآن کریم میں. اور آپ کو پتا ہے کہ قرآن کریم میں سب کچھ موجود ہے. بلکہ یہودیوں کے بعد جو جہلا تھے ان لوگوں کا بھی یہی مان تھا. وہ لوگ اپنے وہ جیسا کہ دیواریں گریا پر ہو رہا ہے, وہ لوگ اپنی وہ غلط فہمی میں ہیں. اسی طرح کر کے ہماری طرف میں جو ہے, جو ہم میں سے ہیں, وہ لوگ اپنی غلط فہمی میں ہیں. قرآن کریم کا اس میں کوئی وہ نہیں ہے, اس کا کوئی ثبوت, اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے. لیکن ان میں سے اکثر جہالت اور بیوقوفی کی بنا پر اس فرقے کو جو ہے وہ اختیار کر لیتے ہیں. حالانکہ بات وہی ہے جو حدیث سے ثابت ہے. وہ آل رسول میں سے نہیں ہوگا, کیونکہ آل رسول وقال اللہ انی معکم, یہودیوں سے عہد و پیمان لینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تھا نماز قائم کرنا, زکوٰۃ ادا کرتے رہنا, اور حق کا انصاف کا فیصلہ کرتے رہنا, اور جو آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے ان کی نبوت کو تسلیم کرنا. لیکن ان لوگوں نے یہ سارے پیغامات جو ہے اپنی کتاب سے, تورات و انجیل اور بائبل سے, انہوں نے وہ ختم کر دیے. انہوں نے اپنی من گھڑت باتیں شروع کر دی جس سے ان کی دکانیں چلتی رہیں, جس سے ان کا جو معزز خود کو کہلوانے والے ہوتے ہیں, ورنہ وہ نہیں کہلوا پاتے وہ لوگ. اس لیے انہوں نے ان احکامات کو ڈیلیٹ کر دیا, ان کو کتابوں سے ہی مٹا دیا. اگر وہ لوگ حق پر قائم رہتے, اللہ تعالیٰ کے احکامات پر قائم رہتے, تو یہ بڑی معزز قوم ہوتی. اسی طرح ہم میں ایسے لوگ موجود ہیں جو صرف اور صرف زبانی کلامی باتیں جو ان کے باپ دادا سے چلی آ رہی ہیں ان پر قائم ہیں. قرآن کریم اس لیے تو ہدایت ہے کہ اس میں سب کچھ موجود ہے. ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو اس سے ثابت نہ ہو, جو اس میں موجود نہ ہو. اسی طرح وہ لوگ ایسی باتوں کو گھڑ لیتے ہیں, ایسی چیزوں کے وہ لوگ کرنے لگتے ہیں کہ جن کا کوئی ثبوت تو کیا کسی بزرگ کا قول بھی نہیں ہے. کسی بزرگ نے بھی نہیں کہا تھا کہ ایسا کرنا یا اس طرح کر کے جو ہے وہ بنا لینا. تو جب ان لوگوں نے اپنا عہد توڑ دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے آپس میں اختلاف ڈال دیا. اللہ تعالیٰ نے یوں ان کے 2 فرقے ہو گئے. پہلے ان کے 2 فرقے تھے, ایک نستوریہ اور ایک یعقوبیہ. اس کے بعد یہ مزید ان کی وہ آگ بھڑکنے لگی. یہ اپنی طرف سے چیزیں نکالتے جاتے ہیں, جیسے کہ آج کل ہمارے ہاں نکل رہی ہے چیزیں. ایسی ایسی چیزیں پیش کرتے ہیں کہ یہ حدیث ہے, یہ قرآن میں ہے, سارا کچھ. ہماری کم عقلی کہ ہم لوگ قرآن کو خود نہیں پڑھتے, ہم لوگوں کی باتوں پہ چلتے رہتے ہیں. یہ ہماری کم عقلی ہی ہے. اسی طرح ان لوگوں نے بھی ایسے کیا تھا. ان لوگوں نے ایسی ایسی چیزیں بنا لی تھی نا, کہتا کہ یہ تورات میں ہے, یہ بائبل میں ہے, یہ انجیل میں ہے. ایسی ایسی چیزیں ان لوگوں نے بنا لی. آج کل ہمارے ہاں ہم مسلمانوں میں ایسی ایسی چیزیں بنائی جا رہی ہیں, ایسی ایسی چیزیں نکالی جا رہی ہیں جن کا نہ تو کوئی ثواب ثابت ہے, نہ کوئی جن کا گناہ ثابت ہے. ہم ایسی چیزوں کو کیوں کر مانیں گے؟ ظاہر ہے کم عقلی, کم علمی کی وجہ سے, اور اللہ کی لعنت کی وجہ سے. خیر, اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کر دی. یوں ان کے 4 فرقے بن گئے. پہلے 2 تھے, نستوریہ اور یعقوبیہ, پھر ان کے 4 فرقے بن گئے. ایک ملکیہ, ایک نستوریہ, ایک یعقوبیہ, اور ایک آریوسیہ. یہ ان کے 4 فرقے بن گئے. اور اب تو ان کے بے شمار ہیں, اور ہمارے ہاں بھی مشہور یہ 4 فرقے ہی ہیں. میں نام نہیں لینا چاہتی یہاں پر. اور اس کے علاوہ اور بھی کئی بن گئے ہیں, بہت سارے بن گئے ہیں. ہماری پکڑ ایک قسم کی ہو چکی ہے, ان کی پکڑ ہوئی تھی اس طرح کر کے, ہماری بھی پکڑ ہو چکی ہے
کہ ہر فرقہ دوسرے کو کافر کہہ رہا ہے. بنی اسرائیلی بھی ایسے کہتے ہیں کہ ہر فرقہ جو ہے وہ دوسرے کو کافر کہتا رہتا ہے. ہمارے ہاں بھی ایسا ہو رہا ہے. بلکہ ایسی چیز ہوتی ہے کہ قرآن کریم میں ہم لوگ، میں اپنی بات کرتی ہوں، میں کوئی چیز پڑھتی ہوں، اس حکم کے اگینسٹ، اس محکم آیت کے اگینسٹ ایسی ایسی چیزیں نکالی ہوئی ہیں لوگوں نے کہ گالیاں دینے کو دل کرتا ہے. یعنی کافر کہنے کو ان کو دل کرتا ہے. ان لوگوں کو کافر کہنے کا دل چاہتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ وہی کچھ ہے جو کچھ آج کل چل رہا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے پیشن گوئی قرآن کریم میں کی ہوئی ہے، وہ میں نے آپ کے ساتھ بیان کر دیا ہے. اس طرح کر کے ان کی بنی اسرائیلیوں کی شکلیں بدل گئی، بندر اور خنزیر ہو گئے، سور بنا دیے گئے. ہمارا الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ میری امت کے ساتھ ایسا نہ ہو. وہ دعا قبول ہوئی. آج یہ ہوتا ہے کہ ہماری الحمدللہ شکلیں تو نہیں بدلتی، لیکن ہمارا دنیا اور آخرت میں حشر جو ہونا ہے نا، وہ آپ کو بھی بتائیے کہ کیا ہونا ہے. لہٰذا صرف ایک لفظ مسلمان، ایمان والا، یہ لفظ کافی ہے. اب ٹائم نہیں رہا، اب اس چیز کا ٹائم نہیں رہا کہ ہم لوگ ایک دوسرے کو کافر کہیں. یہ بہت نازک دور چل رہا ہے اور بہت جلد قیامت آنے والی ہے. ساری کی ساری نشانیاں پوری ہو چکی ہیں، کوئی چیز باقی نہیں رہی. اصل میں سوشل میڈیا پر ایسی چیزیں جو لوگ احادیث وغیرہ، قرآنی آیات وغیرہ پھیلاتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے، لیکن غلط اور بے بنیاد چیزوں کو، جن کو ہم لوگ قرآن سے نہیں لیتے، بس سنی سنائی باتوں کو ہم لوگ آگے فارورڈ کر دیتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. اس سے ہماری پکڑ ہونی ہے، کیونکہ ایک چیز کا حکم اگر کوئی بندہ اس کی کھوج کیے بغیر اس کو فارورڈ کر دیتا ہے، اٹس مین وہ اس گناہ میں تب تک رہے گا جب تک دوسرے لوگ اس کو سنیں گے، دوسرے لوگ اس کو فارورڈ کریں گے. جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ نے یوٹیوب اور سوشل میڈیا پر بہت دفعہ دیکھا ہوگا کہ وہ جو امام ہے وہ اترے گا سامرہ کی غار میں، جو ہے اس کا ظہور ہوگا. یہ جھوٹا ہے، یہ بے بنیاد بات ہے. اب یہ دیکھ لیجئے کتنے لوگوں نے اس بات کو سچ مانا ہوگا، جو کہتے ہیں کہ حدیث شریف میں ہے، فلان میں ہے، فلان میں ہے، فلان میں، مسلم میں، بخاری میں ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. قرآن کریم میں جو کچھ ہے وہی سچ ہے، وہی ختمی فیصلہ ہے. کیونکہ یہ محکم آیات ہیں، متشابہات میں ہیں، لیکن یہاں پر جو لکھا ہوا ہے سامرہ کی غار سے اس کا ظہور ہوگا، یہ غلط ہے، بے بنیاد ہے. اس کی کوئی چیز، اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے. تو اٹس مین کہ بے شمار جو ہیں وہ کر رہے ہیں، غلطیاں کر رہے ہیں، جھوٹی حدیث کے نام پر جھوٹ بولے جا رہے ہیں وہ لوگ. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. انہوں نے بنی اسرائیلیوں نے بھی من گھڑت باتیں جو ہے وہ اپنی طرف سے بن کر کہا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کے نبی کا حکم ہے، جو کہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا. آج کل ہمارے ہاں بھی ویسا ہی ہو رہا ہے کہ یہ حدیث ہے، یہ ہے، وہ ہے، جبکہ ویسا ہوتا نہیں ہے. اب ٹائم نہیں رہا یکسو ہو کر. کیا آپ کے پاس 10-15 منٹ نہیں ہوں گے؟ کیا آپ صرف قرآن کا ترجمہ ہی پڑھ سکے؟ اگر ہیں تو آپ پہ اللہ کی بڑا خاص کرم، بڑی مہربانی ہے آپ کے اوپر. آپ اس کو پڑھنے کی کوشش کیجئے، آپ خود سرچ کیجئے. میں نہیں کہتی میری بات مانیے، میں آپ کو ثبوت دے دیتی ہوں کہ یہ فلاں سپارے کی، فلاں سورت کی، فلاں آیت نمبر ہے، اس کی تفسیر میں ہے. میں آپ کو ثبوت دے دیتی ہوں. یا تو بات تب ہم سچ مانیں نا جب کوئی اس طرح کر کے ثبوت دے، تب بات ہے. وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ، یعنی کہ آپ ان کی خیانت، مکر و فریب اور ان کی سازشوں سے مطلع رہیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتایا، اور یہ ہمارے خلاف بھی کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، قیامت تک یہ کرتے رہیں گے. باقی آگے یہودیوں کا مِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، کہ انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں. کچھ نے کہا ہم نصرانی ہیں، کچھ نے کہا ہم یہود ہیں، وغیرہ وغیرہ. یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان بغض کی آگ بھڑکا دی. ان کی وحدت جو پارا پارا ہوگی، وہ مختلف گروہوں میں بٹ گئے، ان میں بہت سے فرقے بن گئے. ایک دوسرے کو وہ لوگ کافر اور ملعون کہتے ہیں. فرقے کے میں نام آپ کو بتا چکی ہوں. ملکیہ فرقہ یعقوبیہ کو کافر کہتا ہے. اسی طرح باقی نصوریہ اور آروسیہ وغیرہ، ان دونوں، یہ سارے کے سارے آپس میں ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں. اور دشمنی، اور اس عداوت اور دشمنی کی جو آگ ہے وہ قیامت تک بھڑکتی رہے گی. خیر ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے اب.
صرف مسلمان ہیں ہم. صدقہ جاریہ کی نیت سے اس پوسٹ کو شیئر کر دیجیے گا. جزاک اللہ خیر.